کیا ہے میں آپ اس میں وہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں جو نہیں ڈالے گئے. یعنی ایک جگہ اگر 1.5 لاکھ ووٹ تھا، اس میں سے اگر 50,000 ووٹ ڈلا، لاکھ نہیں ڈلا، یا لاکھ ڈلا اور 50,000 نہیں ڈلا، تو وہ ووٹ جو نہیں ڈالے لوگوں نے، ان کی تفصیل فارم 15 میں درج کی جاتی ہے. اب میں چوتھے پہلو پہ چلتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. یہ اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ جو فارم 14 ہے، 14، اس کے اندر ڈالے جانے والے ووٹ لکھے جاتے ہیں. اور اگر فارم 15 نہ ہو تو آپ اپنی مرضی کے ووٹ لکھ سکتے ہیں جو فارم 14 کے اندر جتنے مرضی چاہیں، کسی کے کم کر دیں، جتنے مرضی چاہیں کسی کے زیادہ کر دیں. تو یہ سسٹمیٹک دھاندلی کا جو 5واں اور آخری اس میں اسٹیشن اور طریقہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں لکھا، وہ یہ تھا کہ اکثر تھیلے کھلے ہوئے تھے. اکثر تھیلوں میں فارم 14 نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بندوبست کیا گیا تھا. میں ایک کیس کی صرف آپ کو مثال دوں گا جو 4 حلقے کہے تھے عمران خان صاحب نے کھولنے کے لیے، ان میں سے 3 میں وکیل تھا عدالت میں، اور یہ جو چوتھا ہے یہ عثمان ڈار والا حلقہ ہے. اس میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی سائڈ سے وکیل تھا. 92,000 کے قریب ایسے انگوٹھے تھے جو شناخت نہیں کیے جا سکے. کیوں نہیں ہو سکے شناخت؟ یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں اس رپورٹ کے بارے میں. پھر اس رپورٹ کو ہم پبلک کریں گے، اور یہ رپورٹ میں اور میرے ساتھ مختلف اور کابینہ کے ارکان بھی جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر توجہ دلائیں گے، کیونکہ اس میں آخری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ 11 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ دھاندلی کا جو جنکشن تھا، گزرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کا ریکارڈ، الیکشن کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنی سٹوریج کیپیسٹی نہیں پیدا کی. اور بھی بڑے سنگین الزامات ہیں جو میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت لمبا ہو جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تھانے کے مال خانے میں، کسی پٹوار خانے میں اور کسی کچہری کے مال خانے میں جا کے یہ تھیلے رکھے جاتے ہیں جن کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، ڈبل موریں لگائی جا سکتی ہیں، ووٹس زیادہ گڑبڑ کی جا سکتی ہے، تبدیل کیے جا سکتے ہیں، مخالف کے ووٹ سپائل کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہرانا مقصود ہو اس کے ووٹ غائب بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر بھی ہے، جو الیکشن ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو منعقد کروائے گا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، نون لیگ کو، کہ جب آپ جیت جاتے ہیں ڈسکا میں، جب آپ جیت جاتے ہیں آپ فوراً زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، اور جب کہیں ہارتے ہیں تو آپ ریلی لے کے آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگانے کے لیے. تو تھوڑا توازن پیدا کریں اپنی سیاست میں، اور الیکشن لڑ کے اس کا نتیجہ قبول کرنے کا طریقہ سیکھیں. دوسری بات آج انہوں نے ای وی ایم کے بارے میں کہی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، حکومت پاکستان نے کوئی مشین نہیں بنائی. پاکستان کے قومی ادارے، بہت اہم ترین قومی ادارے جو بہت بڑے بڑے پاکستان کے لیے اس سائٹ کے کام کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے ایک نمونہ، جس کو پروٹوٹائپ آپ کہتے ہیں، ایک ڈبہ آپ کہہ لیجئے، وہ بنایا کہ وہ ہوگا کیسے اور اس کا پروسیس کیسے ہوگا. ہماری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم نے مشین نہیں دیکھنی. ہم ہر جگہ مشین ہر کمیٹی کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے سائنس منسٹری ساری جگہ روڈ شوز بھی کر رہی ہے. ایک بات میں اپوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکثریت ہے، ایک ووٹ کی اکثریت سے قانون پاس ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے الیکشن 2023 کے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ووٹ خریدنا اور اس کی ایفیکیسی، یہ اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کی 2018 کی ججمنٹ میں بھی ہے، وہ دیکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور ہم پورا تعاون کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میری منسٹری کو ایک خط آیا تھا جو نادرا نے لکھا. نادرا
کے خط کی بنیاد کے اوپر لیٹر ہمیں بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمنٹری افیئرس کو, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو نادرا نے کہا تھا کہ ان کو جو پیسے چاہیے 2.2 بلین, گورنمنٹ اپنے سارے وسائل لگا کے ایک دفعہ فیئر الیکشن کرانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے شور کو ختم کیا جا سکے. اس کے لیے اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسرا, اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کو اس بات پہ اعتراض ہے, اپنے اپنے اعتراضات ہیں, اب اپوزیشن کئی حصوں میں تقسیم ہے, لیکن یہ اعتراض مشترک ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے. کسی نے یہ کہا کہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے, اور کسی نے یہ کہا کہ وہ بہت دور رہتے ہیں. یہ توہین عدالت ہے ایسا کہنا. جو ایک فل بینچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ کوئی بیرون ملک رہتا ہو یا مین لینڈ پاکستان میں رہتا ہو, اس کے بنیادی حقوق مختلف نہیں ہو جاتے. اس لیے ان کو رائٹ آف ووٹ ہے. جو عمران خان نے اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کہا تھا اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. دو باتیں میں شارٹ سی اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ آج اگر اپوزیشن اس بات پہ تیار ہو جائے کہ انہیں دھاندلی کا خوف کہاں سے ہے یہ سننے کے لیے بھی, تو میں بتا دیتا ہوں, دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے انکار میں دھاندلی کا خوف ہے. جن لوگوں کے جعلی ووٹ ہیں, جن لوگوں نے فرضی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے ڈبل ووٹنگ کروانی ہوتی ہے, ان کو خوف ہے مشین کا, اور جن لوگوں نے فیئر الیکشن لڑنا ہے ان کو خوف نہیں ہے. ہم سے کتنے بڑے بڑے ملک ہیں آبادی میں بھی, دوسرے حوالے سے بھی, جہاں مشینیں استعمال ہوتی ہیں ووٹنگ کے لیے, وہاں جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے سارے ریزلٹس کھل جاتے ہیں. یہاں تو دھرنے کرتے پڑتے ہیں 126 دن, تب جا کے ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے, تب جا کے ایک کمیشن بٹھایا جاتا ہے, تب چار حلقے جب کھلتے ہیں پتہ لگتا ہے چاروں میں دھاندلی ہوئی ہے. یعنی 100% دھاندلی 2013 کے الیکشن میں, جن حلقوں کا عمران خان نے کہا اس میں بھی, اور جو باقی پنجاب میں 35%, اور پوری فریکوینسی کے ساتھ بڑی تعداد میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, جو میں نے آپ کو فارم 14 اور 15 کے بارے میں, اور جو پیپر سٹفنگ کے بارے میں, کھلے ہوئے لفافوں کے بارے میں, ٹوٹی ہوئی سیلوں کے بارے میں, اور دھاندلی کے بارے میں نے جو بتایا تھا. تیسری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ کے نیچے ہو رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ جو لوکل گورنمنٹس باڈیز ایکٹس ہیں ان سے بالکل مختلف ہے, اس لیے کہ اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایگزیکٹو عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی بطور ممبر بیٹھتے ہیں. باقی جگہ پہ ایسا نہیں ہے. کوئی ڈپٹی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا, کوئی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک اور ادارے کو آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو متنازع مت بنائیں. کوئی ایک ادارہ آپ بخش دیں کبھی, اور رحم کریں اس ملک کے اوپر, اور مقابلہ کریں ووٹ کے ساتھ, اور قانون سازی ہم مکمل کریں گے. جو ایک شارٹ میٹنگ میں ہم نے ٹائم لائنز بھی دے دی ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے شارٹ میٹنگ کی تھی, اس میں پارلیمنٹری افیئرز نے ٹائم لائنز دے دی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے اندر اندر جو ای وی ایم کے حوالے سے, آئی ووٹنگ کے حوالے سے, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا کنسرن ہے, وہ کنسرن اب تک پہنچتا رہتا ہے, اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کون سی آئی ڈی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. اکثریت کا خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز ان کی امیدوں اور تمناؤں اور عمران خان کے وعدوں کے مطابق وہ ہم کریں گے, لیکن 2021 میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے, خواہ ہمیں سینٹ اور خواہ ہمیں
जॉइंट सेशन में जाना पड़े, दोनों जगह इंशाअल्लाह उल अजीज कानून साजी का अमल हम पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दो तीन चीज़ें सिर्फ मैं डॉक्टर साहब ने जो कही उन्हीं को आगे बढ़ा दूं। एक बात तो बहुत तय है कि आप एहतजाज करें या आप जाली तरीके से प्रेशर डालें, अगला इलेक्शन तो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होना है, वो आपके पुराने तरीकों से नहीं होना। जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया, उसमें वोटिंग मशीन यूज़ होगी। हाँ, ये मौका है आपके लिए भी और तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो आएँ, जो आपके जायज़ बातें हैं, खदशात हैं, उस मशीन को चेक करें, टेस्ट करें, उसमें जो आपको खदशात लगते हैं वो बताएं ताकि उनको रिमूव किया जा सके, ताकि कोई ऐसी चीज़ तैयार ना हो जो आप बाद में आप कहें कि हमें सुना नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन मसला तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ। आज आपने सुबह उसका मुजाहरा देखा जब मरियम सफदर साहबा अदालत गई और अदालत का एहतराम करने की बजाय अदालत की बेएहतरामी की गई और इस कदर की गई कि जजेस को भी रिएक्ट करना पड़ा, बोलना पड़ा। अदालत के अंदर हाई कोर्ट जैसी आला अदालत के अंदर जलसा करने की कोशिश की गई, रिमार्क्स देने पड़े अदालत जो आला जजेस हैं उनको कि ये क्या बिहेवियर है कि आप अदालत के अंदर आते हुए एक पॉलिटिकल जलसा कर रहे हैं। और आए भी आप इसलिए हैं, ये आम आवाम को याद हो, ये वही कैलबरी फॉन्ट, कतरी खत, ये वही अपार्टमेंट जो कहते हैं हमारे दादा को किसी ने तोहफे में दे दिए थे, वो अरबों रुपए के जो हैं, जिनकी इनके पास कोई चीज़ नहीं, जिसमें मोहतरमा को 7 साल की सज़ा हुई है, नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा हुई है। और ये इसमें दोनों मुजरिम हैं। मरियम साहबा वो मफरूर हैं और मरियम साहबा जो है फ़िलहाल ज़मानत पे हैं, बट इनकी जो पनिशमेंट है वो सस्पेंडेड नहीं है। और सफदर साहब जो हैं उनको 1 साल की इसमें सज़ा हुई है और एक ऐसे मुकदमे में अपीयर होते हुए ये इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब का जो प्रॉब्लम है वो और ही है। वो अंदर खाते पैगाम भेजते हैं कि मुझे ईवीएम भी कबूल है, मुझे हर चीज़ कबूल है, आप बस एनआरओ दें किसी तरीके से। कल उन्होंने वाज़े तरीके से खुल्लम खुल्ला एनआरओ मांगा एक तकरीर में। कौमी हुकूमत वो जो पिछली वाला तरीका होता था, बटेर और 751 और डिशें, वो खान साहब पकाएं या ये खाएं और पकाएं और खान साहब खाने आएँ और या खान साहब पकाएं और ये खाने आएँ और फिर मिल के अल्लाह के फजल और करम से अल्हम्दुलिल्लाह कह के मुल्क को लूटें। वो तो होने नहीं वाला। अगर ये ईवीएम बर्दाश्त करना चाहते हैं तो खुल के अवाम के सामने करें, उसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी करें, उसको एनआरओ के लिए बार्गेन ना करें। हमने फैटफ पे आपकी बार्गेन नहीं ली थी, तो ये तो कोई उससे बड़ा मसला नहीं है, पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर ताकत है, हम इसको मंजूर करवाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और उससे पहले इंशाल्लाह बहुत जल्द अब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, जो प्रोटोटाइप्स हैं और बन रहे हैं। हम आपको छोटे छोटे जो इलेक्शन है, छोटे का मतलब उनकी अहमियत छोटी नहीं है, साइज में छोटे की बात कर रहा हूँ, बार काउंसिल्स के, स्पोर्ट्स क्लब्स के, आपके जो आपके प्रेस क्लब्स हैं उनके, या दूसरे छोटे इलेक्शन जितने भी टाउन्स के, कमेटीज़ के होते हैं, आपकी सोसाइटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, क्लब्स के इलेक्शंस होते हैं, उनको हम इंशाल्लाह इन्हीं ईवीएम्स पे करवाएंगे। और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का भी अयादा किया है कि बहुत जल्द वो एक अगले चंद दिनों में वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो आप सबको वहाँ बुलाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और मीडिया को बुला के प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी, ताकि मीडिया भी जो खदशात हैं, जो बात है, वो कर सकें। और आखिरी बात मैं कर दूं बिलावल जरदारी साहब की तरफ, क्योंकि उन्होंने भी आज एक बयान दागा है, और वो बयान ये दागा है कि औरतों को एहतराम देना है। औरतों को एहतराम जिस कदर उनकी पार्टी दे रही है इस टाइम, और जिस कदर उनके एलाइज दे रहे हैं। कल ही तस्वीर आई है आपको, वो लंदन में एक गाली गलोच की वीडियो तो पिछले दिनों नजर आई होगी, एक खातून दे रही थी, और वो उसमें जो गालियां थी वो टेलीविजन पे तो कही नहीं जा सकती। तो मरियम औरंगजेब, मरियम सफदर, अज़मा बुखारी
وہ ذرا بتائیں کہ ان کے لیے ایسے الفاظات بولے جائیں تو ان کو کیسا لگے گا. جو ان کی وہ ایک سپورٹر بول رہی تھی جس کو بعد میں سرٹیفائی کرنے کے لیے اور انعام دینے کے لیے نواز شریف صاحب نے اپنے پاس بلایا اور ان کی تصویر بھی آج صبح سرفیس ہوئی. تو جب آپ کی لیڈرشپ کا معیار اور اخلاقیات اس حد تک گر جائیں گے تو عام پبلک کو جن کو انہوں نے گالیاں دی وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا پی ٹی آئی کے کوئی عہدیداران نہیں تھے, عام پبلک تھی. عام پبلک کی عورتوں کو اس قدر غلیظ گالیاں دینے والی خاتون کو اگلے دن آپ انڈورس کریں گے اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ ایک جادوئی گلاس ہاتھ میں پکڑ کے وہ عورتوں کے حقوق کی چیمپئن بھی بننا چاہیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اب وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل سکتے. یا آپ کو احترام کرنا پڑنا ہے عورتوں کا اور تمام عورتوں کا, وہ بھلے پی ٹی آئی سے ہوں, پی ایم ایل این سے ہوں, کہیں سے بھی ہوں. اور اگر آپ احترام نہیں کرتے اور انڈورس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو پھر یہ ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ میس جلدی کلیئر کر لیں اپنا, جو پارٹی کا صدر ہونے کے ناطے کہتے ہیں ایک بات اور پارٹی پیچھے سے کہتی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے. میرے سے بڑے ہیں عمر میں چلیں شرم کا لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن انہی کے ایک صاحب نے کہا تھا کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. آپ کو آج شام تک استعفیٰ دے دینا چاہیے جب آپ کی پارٹی کی ایک ایسی رکن جن کی تمام تر جو افیکٹونیس ہے یا ان کی جو بھی ان کی آپ کہہ لیں لیگیسی ہے یا ان کی کوالیفیکیشن ہے وہ صرف مریم صفدر کی پرسنل سیکرٹری ہونے کی ہے, اور وہ پارٹی کے صدر کو یہ کہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے, تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں صدارت نہیں کرنی چاہیے. اور جو پارٹی کے رینک اینڈ فائل کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسلم لیگ نون کے کہ ان کی لیڈرشپ کون ہے اصل میں, مریم صفدر ہیں یا شہباز شریف ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے شاید کوئی طریقہ بن جائے, شاید عمران خان صاحب ان کو بلا لیں کیونکہ وہ پاؤں پڑنے کو تیار ہیں, اور مریم صفدر کو ہم ہی نکال کے سائڈ پہ کر دیں پی ٹی آئی والے اور شہباز شریف کو سپیس دے دیں. تو جناب یہ ہم نہیں کرنے والے. ہمیں پتہ ہے آپ دونوں ہی چور ہیں, ایک گریبان کو پڑتا ہے ایک پاؤں کو پڑتا ہے. آبجیکٹو آپ کا ایک ہی ہے, روڈ میپ آپ کا ایک ہی ہے. تو یہ کوڑا کٹ تو ہمیں آپ پہ کرنا پینا ہے. یہ بھتیجی اور چاچے کی لڑائی ایسی نہیں چھڑانی, لیکن جو اج انہوں نے تواڈے نال کر دیتا ہے کہ یہ تواڈی ذاتی رائے ہے, تو ہن میری تواڈے واسطے ذاتی رائے ہے کہ برائے مہربانی اپنا نہیں تو اس عہدے کا خیال کریں. کسی بھی پارٹی کے صدر کی ایک بڑی عزت اور اہمیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کی پارٹی نے ایسے ریجیکٹ کر دیا ہے تو استعفیٰ دے کر آپ کو گھر جانا چاہیے, اور ای وی ایم کو اگر آپ نے قبول کرنا ہے تو کھل کے میدان میں کریں. یہ بیک اینڈ سے پیغام نہ بھیجیں کہ اگر حمزہ کے کیسز ختم کر دیں تو میں ای وی ایم میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ والے کام نہ کریں. عمر جاٹ صاحب, دنیا نیوز. ایک کر کے کوئی بات نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے, پارٹی نے, پرائم منسٹر صاحب نے, ہمارے سارے لیڈرز نے, منسٹرز نے وقتاً فوقتاً ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں. دوسرا, مجھے دنیا کا وہ کوئی جمہوری ملک بنا دیں اور بتا دیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ روز اٹھ کے ڈھونڈ رہی ہو کہ کس کس کو اعتراض ہے اپوزیشن میں سے, تو آئیے ہم آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ ہمارے گھر آئیں. ظاہر ہے اس کا فورم ایک ہی ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے بھی میٹنگ کی ہے. آج بھی ایک بڑے لیڈر کا رابطہ تھا میرے ساتھ ٹی او آرز کے اوپر, میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس لیے انگیج تو ہم نے رکھا ہے. فیٹف میں بھی ہم نے کوئی ان سے درجنوں میٹنگز کی تھی, لیکن ان کا نتیجہ سب کا نکلا 34 نکات پہ مبنی. انہوں نے اتنا بڑا ہمیں پکڑا دیا, ایک پورا نتیجہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نیب کے دروازے پہ تالا لگا دیں اور پاکستان میں احتساب نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں منی لانڈرنگ جرم ہی نہیں ہے. اگر میں نے, وہ کہتے ہیں پیسے کسی کے پاس رکھ دیے اس کے اکاؤنٹ میں فالودے والے میں, تو یہ کوئی جرم ہے؟
یہ آن ریکارڈ کہتے ہیں, تو ہم تو نہیں کہہ رہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آخری جو بڑا پیغام تھا, وہ کمیٹیوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سینٹ کی کمیٹی سے, آپ کے سوال کا فائدہ اٹھا کے, کہ 14 تاریخ کو جو آپ کو آئین ٹائم دیتا ہے اور رول 25 ہے, وہ آپ کو جو ٹائم دیتا ہے سینٹ کے بزنس اور پروسیجر کا, وہ ٹائم تو ختم ہو جائے گا 14 تاریخ کو. تو ابھی تک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس میں بھی گیا, اس میں پارلیمنٹری افیئرز کے سیکریٹری بھی گئے. ہم ساری بریفنگ جو انہوں نے مانگی اور جو بریفنگ لینا چاہتے ہیں, گورنمنٹ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قانون سازی نہ کریں, یہ ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں. سر یہ آج آپ کے مریم صفدر کا آپ نے ذکر کیا, سر آپ نے آج ان کی جو بھی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس پر اسٹیٹمنٹ دیا. سر اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کے باہر کچھ صحافیوں نے مریم اورنگزیب سے سوال کیے آپ کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تو سر انہوں نے اسٹریٹ انکار کیا, انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کسی ڈاکٹر شہباز کو نہیں جانتی. تو سر آپ اسپوکس پرسن کے پرائم منسٹر ہیں, کیا مطلب آپ ان سے رابطہ کریں گے, انہوں نے بتائیں گے کہ مطلب شہباز کون ہے؟ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا یا باجی مریم صفدر نے کہا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا. وہ ان کی مرضی ہے, میں ان کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ وہ ہر روز تو میری اسٹیٹمنٹس کو ڈینائی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ نہیں جانتی, کیونکہ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی طرح اپوزیشن کے ایسے لوگ جن کے چہرے مسخ ہیں اور جن کی شکلیں کرپشن سے کالی ہوئی ہوئی ہیں, اور یہ پی آئی ڈی کے در و دوار جانتے کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے, ان سے میں ذاتی دوستیاں نہیں رکھتا. تو یہ بات درست ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی کہ وہ مجھے نہیں جانتی, کیونکہ جیسے ہو سکتا ہے وہ اور بہت سارے صحافیوں کو, پولیٹیشنز کو جانتی ہوں, پرسنل دوستی ہو, میری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اور اللہ مجھے اس دوستی سے اور جان پہچان سے دور رکھے. جو کچھ وہ کر کے گئی ہیں, اللہ انہیں اس ملک کو بھی اللہ ان کے میں یہ کہوں گا شر سے بچائے دوبارہ. تو یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے اور بہت ہی فخر کی بات ہے کہ مریم صفدر صاحبہ یا مریم اورنگزیب مجھے نہیں جانتی. ہاں, وہ کبھی اپنے لیڈر سے ضرور پوچھے جن کا نام نواز شریف ہے, وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. میری ان سے گھنٹوں ملاقاتیں ہوتی تھی بیٹھ کے, اور میں نے انہیں ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی میڈیا کی ٹیم بڑی نااہل ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے اتنا مسئلہ بناتے ہیں یہ کہ مجھے باہر آپ کا آلو, گوبھی, گوشت, ٹینڈے سب بتانا پڑتا ہے, بیکاز دے آر انیبل ٹو ہینڈل یور میڈیا. اور یقین کریں انہوں نے میرے سے اگری کیا تھا کہ بالکل یہ نااہل ہیں, یہ اچھے طریقے سے میرا میڈیا ہینڈل نہیں کر پا رہے. تو اگر کوئی اور خدمت ہو میرے لائق تو مریم اورنگزیب صاحبہ بتائیے گا. سناولا صاحب ڈان سے سر دو دن چھوٹے چھوٹے آپ کی پریس کانفرنس کو آپ نے کہا کہ ہماری حیثیت ہے, ہم قانون سازی کر رہے ہیں. انڈیا کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, جو اچھی کا دیا ہوگا, تو آپ کس طرح آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر لیں گے جو کہ ایک سیاسی. دوسرا آپ نے ایک بات کی ہے, اے وی ایم مشین جو ہے ایک اہم ادارے سے مشاورت کے بعد اس کا نمونہ تیار کیا ہے, وہ کون سا ادارہ ہے جس کی معاونت سے یہ تیار کیا گیا؟ اس کا ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے, جس میں جو حلف نہیں اٹھائیں گے ان کے حوالے سے. تو یہ ایک ہی شخص ہے کسان دار جو موجود بھی ہیں, ان کی جگہ پہ کس کو آپ نے سینیٹر بنانا, کتنے دن میں یہ نوٹیفائی کر دیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ادارہ نہیں کہا, قومی اداروں کی معاونت میں نے کہا, اور اس میں 3 ادارے مختلف شامل تھے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب نے جاری کیا ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق مفرور, ہمارے کہنے کے مطابق نہیں, عدالتی مفرور ہیں اسحاق ڈار. ان کے خلاف 87-88 سی آر پی سی کی کارروائی ہوئی ہے. وہ بھاگے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے نہیں, یہ کہا جا سکتا ہے. یہ ایسے مفرور ہیں جو بڑے دلیر مفرور ہیں, اور ان کو وہاں جا کے جن کی غلامی سے بڑی مشکل سے ہم نے 200 سال کے بعد جان چھڑائی تھی, ان کی غلامی وہ قبول کرتے ہیں, ایلیجنس ان کے ساتھ اپنی شو کرتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں. یہ اگر پاکستان کے لوگوں سے, قانون سے, عدالتوں سے پناہ مانگیں تو وہ زیادہ عزت کی بات ہے, وہاں والی عزت کی بات نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. اس دوران چودھری نثار صاحب نے اپنا حلف لے لیا, اور ڈار صاحب اگر حلف لینا چاہیں, ہم نے یہ بہت ہی بیلنسڈ قسم کی لیجسلیشن ہے جو پارلیمنٹری فیز نے تیار کی ہے. ورنہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 60 روز تک
इजलास में नहीं आता तो हाउस उसको डिसलॉज कर सकता है। हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, उसके लिए कानून साजी की है ताकि ये ना लगे कोई टेलर मेड कानून है। और सारे पाकिस्तान में ये मसला है। इससे पहले आप इसी घर की, नवाज शरीफ साहब की दो ख्वातीन उनके घर की, दोनों अब इस दुनिया में नहीं, मैं नाम नहीं लेता, एक MPA रही 5 साल, दूसरी डॉक्टर यास्मीन से उन्होंने इलेक्शन जीता, दोनों ने हल्फ ही नहीं उठाया। ये क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जावेद हाशमी केस में कहा हुआ है कि कोई हल्का भी खाली नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले मोहम्मद खान जुनेजो केस में, दोनों 89 की जजमेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि असेंबली गलत टूटी है, लेकिन चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है इसलिए हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं रिप्रेजेंटेशन के, वो लोगों की नुमाइंदगी से खाली रहें। और जो तीसरी बात है, एक सेकंड नहीं, अभी बंदे भी काफी रह गए मेरे ख्याल में। मैं तीसरे सवाल का जवाब देता हूँ। अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू। तीसरा आपने कहा आईनी तरमीम, कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। ये इलेक्टोरल लॉज में लिखा हुआ है, बाकायदा रूल्स बने हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के हवाले से, IT के हवाले से। IT का उनका पास एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसके एक डायरेक्टर एंड DG हैं गालिबन, वो बैठते हैं, बड़े लायक आदमी, कई मीटिंगों में मेरे साथ वो शरीक हुए। तो इसलिए अगर हम ड्यूल नेशनलिटी वालों को राइट देना चाहें तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, जिनके पास दोहरी शहरियत है। बाकी किसी जगह इलेक्शन एक्ट 2017 के अलावा किसी जगह आइन में तरमीम की कोई जरूरत नहीं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जो भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की तौहीन करता है जो मैंने आपको बताया। 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 788 ये जजमेंट है, अभी आप गूगल करके जजमेंट निकाल के देख लें। उन्होंने उनको कहा है कि उनको वही हक है जो मुझे और आपको है। तो मैं या कोई और या ऑपोजिशन या कोई ऑपोजिशन का एक ग्रुप कैसे कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप चले जाएं? एक बात। दूसरा ये है कि जब ये बाहर जाते हैं तो आपको तो पता है, हम सबको पता है, जो भी बाहर जाता है, कोई किसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई किसी के घर में लंबा पड़ा हुआ होता है नीचे वाले कमरे में, कोई किसी के साथ शॉपिंग करने जाता है, कोई किसी के साथ सैर करने, उस वक्त तो ये पाकिस्तानी। और जब ये हर साल पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमा के बेचते हैं तो ये बड़े अच्छे होते हैं। डरते किस बात से कि PTI को वोट मिलेंगे? शुक्रिया आपने। इसमें मैं सिर्फ एक चीज का इजाफा कर दूं कि ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अदालत की भी तौहीन है और इसके साथ साथ ये एहसन इकबाल साहब की भी तौहीन है, क्योंकि वो अपना एक ओवरसीज बच्चा लेके आए थे, फौरन सीधा ही उन्होंने उसे नारोवाल से इलेक्शन लड़वाया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। तो या तो फिर मुझे शायद समझ नहीं कि नारोवाल के अंदर ओवरसीज की शायद कोई नशिस्त है, अगर है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है कोई जैसे पिंडी में कश्मीर की नशिस्तें हैं, कोई नारोवाल में इन्होंने बना रखी है ओवरसीज की, तो फिर हमें बता दें, वहाँ से इलेक्शन लड़ लें सारे ओवरसीज पाकिस्तानी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो मेजॉरिटी ओवरसीज पाकिस्तानी वो तो गल्फ कंट्रीज में रहती है, साल में 2 दफ़ा यहाँ आते हैं, उनकी बीवी यहाँ, बच्चे यहाँ, माँ बाप यहाँ, भैंस मवेशी सब कुछ उनका यहाँ। उनको अपने लोकल MP MNA से काम पड़ना है या 2 नशिस्तें बना के आप उन्हें साइड पे कर देंगे? उनको बाकायदा अपने काउंसलर को भी मुंतखब करने का हक होना चाहिए, उन्हें तहसील नाज़िम को भी करने का हक होना चाहिए, वार्ड मेंबर जो भी विलेज काउंसिल बने उसमें भी, MPA भी MNA भी। क्योंकि वो वहाँ आप अगर इधर इस्लामाबाद में काम करते हैं और आपका घर बखर में है तो क्या आपको ये कह दिया जाए कि आप इस्लामाबाद में काम करते हैं, बखर में वोट नहीं डाल सकते? अगर आपकी सारी फैमिली वहाँ पर रिजाइड है तो आप वोट वहीं पर डालेंगे। तो जो गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानी हैं, जो कि 70-80% हमारे ओवरसीज की तादाद है, वो सारों का तो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर है। वो तो सिर्फ खुद कमाई करने गए और कमाई वापस बेचते हैं और साल में 2 दफ़ा खुद भी आते हैं। तो ये बहुत ही मजे का खेस बात है और इसको काश अपने बेटे से शुरू करते तो फिर बेहतर था। पीछे जो आपका ड्राफ्ट आया था उस पे इलेक्शन कमीशन को काफी सारे एतराज़ात थे। आप लोग
काम मैंने तो नहीं करना ना, आपका काम तो आपने करना है। देखिए और साहब, पहली बात यह है कि जो हमारा लेजिस्लेशन का तरीका है वो आइन में भी लिखा हुआ है कि फाइनेंस बिल कैसे पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे पास होगा, बाकी सारे बिल कैसे पास होंगे। उसके मुताबिक दोनों ऐवानों के जो फेडरल लेजिस्लेशन लिस्ट जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों ऐवानों में होती है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और नेशनल असेंबली में, दोनों में वो तरीक़ाकार लिखा हुआ है। उसको अगर किसी जगह हम वायलेट करें तो बड़ी गलत बात होगी, वो नहीं करते। उसके मुताबिक हम चलते हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस थी, एतराज़ कानून पे कर सकता है लेजिस्लेटर, जिसने जाके एक बाकायदा अमेंडमेंट फाइल करनी है। इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं मुख्तलिफ, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने एक से ज़्यादा मरतबा जाके भी उनके पास सुना है, इसलिए कि ये जो कोई इलेक्शन के अंदर जो रिफॉर्म ला रहे हैं ये कोई हमारा काम थोड़ा ही है, ये तो पूरी कौम का काम है। आप सारे चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म हो, तो ये रिफॉर्म से डरने की क्या वजह है? ये तो कभी उनसे आप पूछें कि आप रिफॉर्म से क्यों डरते हैं। जो कानूनी उनके ज़माने में जो कानून साजियाँ हुई, मैं 3 आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट 92 में 8 लड़के फांसी लग गए, उसके बाद उनको राइट ऑफ अपील मिला, आपको याद है ना। अदालत ने लियाकत अली केस में, लियाकत अली शेख के केस में कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का एक सेनेटर बिठा के एहतसाब का इदारा बनाया और 97 में वो इदारा बनाया, वो सारे उसमें खुद पकड़े गए। फिर उसके बाद उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट, उसमें स्लो डाउन और हड़ताल, आप जो मुजाहरा करते हैं, कभी बाहर निकलते हैं और कभी वॉकआउट करते हैं, उसको भी उन्होंने जुर्म बना दिया था 780A के नीचे। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में अपनी खिलाफत का ऑलमोस्ट कानून तैयार करके रखा हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के खलीफा बनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो इख्तलाफ करेगा और उसके अहकामात को नहीं मानेगा वो खिलाफ वर्जी करेगा हुदूद की। ये तो उनका कानून था जो बना हुआ था। वो भी अल्लाह भला करे, उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर असली थे वो थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया था। तो इसलिए वो अपनी तारीख के तनाजुर की आंख से और अपनी ऐनक के शीशे से कानून साजी को ना देखें। इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है, शदीद, 3 दफ़ा मैं कहूँगा शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अदालती और कानूनी जो निज़ाम है उसके अंदर इस्लाह की जाए। लॉ रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सिंफ नाजुक के साथ क्या हो रहा है, किस दिलेरी के साथ जराइम किए जाते हैं, अभी तक सारे बिल बनने के बाद भी उनको रोका नहीं जा सका। इसलिए कि नीचे जब जाती है ट्रायल के लिए तो वहाँ एक एक जज के पास, मैं चूंकि ट्रायल का वकील हूँ बेसिकली, इसलिए मुझे मालूम है कि एक एक जज के पास 120 केस आप अगर लगाएंगे तो 8 घंटे में 120 केस बुलाने के लिए हरकारा कितने मिनट में बाहर जाएगा, आएगा, लोग कितने मिनट में आएंगे, फाइल भी नहीं देखी जा सकती। और डबल ट्रिपल करना चाहिए हमें, जजेस की तादाद को डबल ट्रिपल हमें करना चाहिए, अपीलेट कोर्ट्स को डबल ट्रिपल हमें करना चाहिए, सारी फैसिलिटी को। तो सारी दुनिया ये काम कर रही है। ये कहते हैं, जब भी हम हाथ लगाते हैं ये कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। एक काम में जमहूरियत को खतरा नहीं है, NRO, और दूसरा है नैब के दरवाजे को ताला। थैंक यू सर।